اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکذبون وقال اللہ تعالی عز وجل ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ یہ دو آیتیں ہیں، اللہ کے بندو ان کے اوپر غور کرو۔ مالک فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں ان کے لیے امن ہے اور وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے ان کے اوپر کھول دیتے۔ آپ غور کیجئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ پہلے تو ایسے احکامات آتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں اللہ کی بات کے اوپر، لیکن اب ایک ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ پوچھا گیا کون سا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ والی آیت کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ ہدایت پر وہ ہیں اور امن میں وہ ہوں گے جو اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے جسے تھوڑا بہت ظلم نہیں ہو، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی گھر والوں کے ساتھ، کبھی غلاموں کے ساتھ، کبھی آپس میں لین دین میں تھوڑی بہت تو ہو جاتی ہے، کس طرح اس سے بچیں گے؟ اور مالک فرماتا ہے جو مکمل طور پر اس سے بچے گا اور اپنے ایمان کے اندر بال برابر یعنی ظلم نہ ملائے گا وہ بچے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھیوں، جو تمہارے ذہن کے اندر ظلم کا معنی آیا ہے یہ اس آیت کے اندر وہ معنی نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر ظلم سے مراد وہ والا ظلم ہے جو سورہ لقمان کے اندر آیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے شرک۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کریں۔ یہ شرک کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ والا ظلم زیادتی نہیں جو آپ لوگوں سے آپس میں ہو جاتا ہے، یہ وہ ظلم ہے، وہ شرک ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کھرچ کے نکال دو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، یہ جو دنیاوی لحاظ سے ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے انسانوں کے ساتھ، کوشش کرے انسان کے نہ ہو، اور اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کی اطلافی کی جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے، اس کو یعنی بدل دے دیا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے عمران خان جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں ان کا ایک انٹرویو ہوا اور انہوں نے یہی بات بتائی جب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ پالیٹکس میں کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کوئی پیشے کے طور پر نہیں آیا ہوں، بلکہ میری قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو خوراک نہیں ملتی ہے، دوائیاں نہیں ملتی ہیں، خواتین ہیں کتنی ان کی میڈیکل سہولتیں نہیں ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، تو پوری ہماری قوم ظلم اور زیادتیوں کے شکار ہوئی ہے، لہٰذا میں یہ سمجھ کے آیا ہوں پالیٹکس کے اندر، تاکہ اگر میں اقتدار میں پہنچوں تو یہ چیزیں میں ان کی ختم کروں۔ تو غور کریں میرے بھائیوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یہ انسانوں کے ساتھ تو خیر خواہی ہے آپ کی اگر آپ اس میں سچے ہیں تو، لیکن اللہ کو بائی پاس کر کے کہ اللہ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، شرک اور کفر کی وجہ سے اللہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ظلم یعنی شرک کیا جا رہا ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے، تو اللہ کو گالی ہر طرف دھڑلے کے ساتھ دی جا رہی ہیں، لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مغلظات سنائی جا رہی ہیں، تو اس پر آپ کا خون کو نہیں کھولتا؟ اس پر آپ نے کوئی پروگرام نہیں بنایا، اس کے خلاف آپ نے کوئی میٹنگ نہیں کی، کوئی قوم کو اکٹھا نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اصل میں یہ معاملہ کہ لوگوں کے ساتھ وفاداری، ملک کے ساتھ وفاداری، قوم کے ساتھ وفاداری اور اللہ کے ساتھ غداری، تو اس کے بعد آپ کا انجام پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ جتنا سارے ایسے لوگوں کا ہوا ہے جو انسانوں کے تو خیر خواہ گزرے ہیں، بڑے بڑے رفع عام کے کام انہوں نے کیے، بڑی بڑی خدمت خلق کی، لیکن اللہ کے ہاں انہوں نے کچھ بھی نہیں پائیں گے، چونکہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے، کھرا ایمان، خالص ایمان۔ انہوں کے اندر کتنے چیریٹی کے ادارے ہیں، عیسائیوں کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہیں، یہودیوں کے ہیں، اور دوسری قوموں کے بھی، ہر قوم کے اسی طریقے سے ہوتے ہیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، بلکہ جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے یہ چیزیں کھولی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں اسلام کا جو تصور ہے نا، مسلمانوں کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کے اوپر ایمان لاؤ،
پھر اللہ کی وجہ سے آپ انسانیت کی خدمت کریں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو اللہ اجر دے گا، اللہ خوش ہوگا آپ سے، کیونکہ آپ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ وہ جو شرک اور کفر ہے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کی حمایت کیے جا رہے ہیں، اس کو اور زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں۔ کبھی آپ نے کسی بڑے لیڈر، پہلے مذہبی لوگوں کو دیکھ لے، کبھی طاہر القادری، فضل الرحمان، طارق جمیل اور تقی عثمانی یا ڈاکٹر اسرار جو گزرے ہیں، کبھی کسی کے منہ سے یہ بات کسی سٹیج سے آپ نے سنی ہو یا چوک پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے کہا لوگو تمہارا داتا اللہ ہے، یہ باٹی والا داتا نہیں ہے؟ تم باٹی والے کو داتا مانتے ہو، یہاں کی نظر و نیاز کرتے ہو، یہاں دیگیں چڑھاتے ہو، یہاں جا کے ماتھے رگڑتے ہو، سجدے کرتے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ فضل الرحمان کے منہ کے کبھی سنا ہے یہ بات؟ اس کے باپ کے منہ سے کبھی سنا ہے؟ بلکہ سنتے کیا، وہ تو حلوے چڑھاتا تھا کہ دیگیں چڑھائی، انہوں نے حلووں کی دیگ چڑھائی علی جویری کی مزار کے اوپر، اور سارے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندو، یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ ڈاکہ ہے اللہ کے حقوق کے اوپر کہ مالک فرماتا ہے کبھی معاف نہ کروں گا تجھے، میں نے انسانوں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی غلامی ہے۔ اس بندگی کو، اس غلامی کو ثابت کرو کہ تم صرف اللہ کے بندے اور غلام ہو، اور اس کے علاوہ کسی اور کی غلامی کا پٹا تم پہننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ساری خدائیوں کو تم للکارو گے اور اپنے مالک کے وفادار بندے ہو تم، جس طرح مالک تمہیں حکم دے۔ مالک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم آگ سے نہیں بچ سکتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر تمہارے اندر یہ چار باتیں نہ آئیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم یہ انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانیں، اور پھر عمل صالح، پھر باقی یہ صالح کام ہے، نیک کام جتنے ہیں، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور عوام کی خدمت ہے، ساری چیزیں ہیں، اور صلاۃ ہے، صوم ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، چیریٹی ہے، سب کچھ جو ہے یہ ایمان کے بعد ہے اللہ کے لیے۔ اور پھر وتواصوا بالحق، پھر حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق بات کی تبلیغ کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی جناب جمہوریت کے لیے کھڑا ہوا ہوا، جمہوریت کے بت کو قائم رکھنے کے لیے، اور کوئی جناب ملک کے لیے کھڑا ہے، کوئی زبان کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، کوئی قوم کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے، کوئی علاقے کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرو۔ حق یہ ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، یہ حق ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا بغیر کسی کے مشورے کے، اور چلا رہا ہے بغیر کسی کے مشورے کے، یہ حق ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور نبی علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ حق ہے۔ ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی پیروی کی جائے گی۔ جو نبی علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا ہے، کسی اور نظام کی مثالیں دیتا ہے، ہر تقریروں کے اندر کبھی جناب یہ امریکہ کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی جاپان کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں، کافروں مشرکوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ ان کو مثال نہیں ملتی ہے کہ اسلامی دور سے کوئی مثال لیں، نبی علیہ، اور پھر مثالیں کافروں مشرکوں کی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مدینہ والی ریاست بنا کے دکھائیں گے۔ یہ ان کی فریب کاری دیکھیے، یہ ان کی دماغ کی خرابی دیکھیے، یہ ان کی جہالت دیکھیے۔ یہ فلاں یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ فلاں مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، یہ اتنے مدرسے تو فضل الرحمان صاحب چلا رہے ہیں، اتنے تو علماء کے یہ لیڈر ہیں، لیکن کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، یا علی مدد کے نعرے مت لگاؤ، یا رسول مدد کے نعرے مت لگاؤ، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ مزاروں کے اوپر سجدے مت کرو۔ فضل الرحمان کا بیان نہیں آیا کہ عمران خان تم نے یہ سجدہ کیوں کیا ہے، کیوں؟ وہ کیسے منع کرے، چونکہ اس کے اپنے دین کے اندر، اپنے مسلکوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ طاہر القادری کیسے منع کرے گا، اور طارق جمیل کیسے منع کرے گا دعا کرانے؟ دعا بھی ایسے سے کرائی جو اللہ کا دشمن ہے، جو شرک اور کفر کا رسیہ ہے، جو ڈوبا ہوا ہے شرک کے اندر، اس کے خون کے اندر جو ہے شرک دوڑ رہا ہے، اس پورے سسٹم کے اندر، دیوبندیوں کے اندر، بریلویوں کے اندر، اہل حدیثوں کے اندر، سب کے اندر شرک ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ سراج الحق کی جماعت کے اندر، یہ جماعت اسلامی خالص شیطانی جماعت ہے، یقین کیجیے، کوئی اس کے پاس ایمان عقیدے کی تڑپ نہیں ہے۔ جو شروع میں تھوڑا سا معاملہ مودودی صاحب نے شروع کیا تھا، اپنی زندگی میں ہی ختم کر دیا، اس سے توبہ کر لی تھی انہوں نے، جو کچھ ایمان کی باتیں کی بھی تھی، پھر وہ جمہوریت کی لت پت میں آ گئے، اس بت کی پوجا کے لیے آگے بڑھے۔
اسی کے لیے آفت سعید آگے بڑھے، خادم حسین رضوی اسی بت کی پوجا کے لیے بےتاب نظر آتے تھے، اور سب کا بیان آتا ہے کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، اور پاکستان کی بقا جمہوریت میں نہیں ہے، پاکستان کی بقا اسلامی قوانین میں ہے، اور جمہوریت میں ذلت ہے، ناانصافی ہے، گالی گلوچ ہے، اور ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ اس نظام کے اندر جہاں بھی جو پوری دنیا میں یہ نظام پھیلا ہے، اس نے تباہی مچائی ہے، اور 75 سال سے یہ اسی کو پھر پوجتے چلے آ رہے ہیں۔ جو آتا ہے کہتا ہے میں جمہوریت کے بت کا پجاری ہوں، اس کو گرنے نہیں دوں گا۔ حتیٰ کہ ڈکٹیٹر آئے ہیں جمہوریت کے سارے اصولوں کو توڑ کے آئے ہیں، پھر بھی کہتے رہے کہ ہم دیکھو ہم تمہیں اصلی جمہوریت لا کے دکھائیں گے، اصلی بت لائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم پوجا کرو اور پوجا کرنے کا لطف آ جائے۔ کوئی ایسا جوان مرد نہیں ہے کہ جمہوریت کے بت کو توڑتا اور پھر اس کے بعد کہتا کہ میں اس کو دوبارہ اٹھنے نہیں دوں گا۔ وہ تو کوئی اللہ کا بندہ آئے گا تو جو اس انداز سے وہ کہے گا۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں، یہ اس فرق کو، یہ ایک لائن ہے۔ ایک طرف ظلم زیادتی جو انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہوتی ہے گناہ ہے، آخر کار قابل معافی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ظلم ہے، جو شرک کہا جاتا ہے جس کو، یہ اللہ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کسی کی موت آ گئی، اس نے توبہ نہیں کی ہے زندگی کے اندر، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا، چاہے وہ صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، MNA ہے، MPA ہے، جرنل ہے، کرنل ہے، جو بھی ہے، دولت مند ہے، ملک ریاض کی طرح، قارون کی طرح، یہ جو ہے کسی طرح کا کسی جگہ بھی وہ کسی منصب کے اوپر ہے، جب ایمان عقیدے کے اگر اس کو سمجھ نہیں ہے یا اس کے لیے وہ نہیں کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے نہیں بولتا ہے، تو اس کا انجام بالکل تباہی ہونے والی ہے۔ آج دنیا کے اندر جو ہر جگہ برائیاں پھیلی ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگ بہت خراب ہیں، اس کا یہ وجہ ہے جو صحیح لوگ ہیں انہوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے، ان کی زبانوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، زپ لگ گئی ہے، ان کی زبانوں کے اوپر نہیں بولتے ہیں، اچھے خاصے تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن شرک کے خلاف نہیں آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑے مجرم ہیں، ان کی جو خاموشی ہے یہ مجرمانہ خاموشی ہے، اس کی بہت بڑی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اللہ کے ہاں بہت بڑا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ باقی یہ جو بولتے ہیں وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے، شرک کے خلاف بولو۔ اللہ کے بندو، یہ زبان اللہ تعالیٰ نے آپ کی دی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا یہ زبان چپ ہو جائے گی، رگیں خشک ہو جائیں گی، روح نکل جائے گی، اس کے بعد انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ ایک موقع ملا ہے، اور یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ موقع کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اور آخرت کا جو فیصلہ ہے خالص ایمان عقیدے کے اوپر ہونے والا ہے، توحید کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے، رد شرک کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے، طاغوت کی نشاندہی کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے۔ لہذا ان سارے مسلکوں سے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، اور یہ جتنی سیاسی جماعتیں جمہوریت کا خالص مشرکانہ نظام ہے، سے توبہ کرو اور پلٹو ایمان خالص کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر ہمیں قائم رکھے، اور انشاءاللہ یہ اسلام آئے گا اپنی پوری طاقت کے ساتھ، مدینہ کی ریاست بنے گی انشاءاللہ، لیکن یہ ووٹوں کے ذریعے، یہ نوٹوں کے ذریعے اور یہ جمہوریت کے ذریعے نہیں بنے گی، نامردوں کے ذریعے نہیں بنے گی، وہ اللہ کے بندوں کے ذریعے، توحید کی دعوت کے ذریعے انشاءاللہ ایمان کی بنیاد کے اوپر۔ اس قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک طرف خالص اللہ کے ماننے والے ہوں گے، توحید کے قائل ہوں گے، ایک یا اللہ مدد کہنے والے، اور کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی چڑھاوا نہیں، کوئی نظر و نیاز نہیں کسی اور درگاہ کے اوپر، کوئی رکوع سجدہ نہیں، خالص اللہ کے ماننے والے، اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، جس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھایا تھا، اس طرح کے ماننے والے۔ ایک گروہ ہوگا، پارٹی ہوگی، اللہ کی پارٹی ہوگی، اور اس اللہ کی پارٹی کے مقابلے میں شیطان کی پارٹی ہوگی، جس کے اندر یہ یا رسول مدد والے، یا علی مدد والے، چوریوں والے، حلیم گھوٹنے والے، محرم کی شربت والے، 11ویں کی دیگ والے، اور 12 ربیع الاول کے کیک والے، اور پھر یہ بکرے چھترے چڑھانے والے، اور یہ جمہوریت والے، سارے الکفر باللہ الواحدہ یہ ایک طرف ہوں گے، اور اس وقت اللہ کی مدد آئے گی مومنوں کے ساتھ، بالکل اللہ کی مدد تیار ہے، اللہ کی مدد تو انتظار کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ پہلے بدر والوں کا ایمان تو پیدا کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کو بلند کرے گا اگر تم مومن بن جاؤ۔ لہذا سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنی بربادی کا انجام آپ نے جو اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے، جہنم منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شرک کرنے والوں ایمان کی طرف واپس پلٹو، کہہ دو اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ غوث ہے، کہہ دو، کیا جاتا ہے تمہارا؟ اور اگر نہیں کہو گے تو یاد رکھنا یہ دعوت دوبارہ لٹ رہی ہے، اس کو تم نہیں روک سکتے ہو، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ آج دن تک پہلے جتنے بدماشوں نے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے منہ کی کھائی ہے، یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی، اس کا ساتھ دو اللہ کے بندو، باقی ان میں سے کسی کا ساتھ نہ دو، ان کی کال کے اوپر نہ جاؤ،
نہ اسلام آباد جاؤ اور کسی جگہ ان کے مجموعے میں نہ جاؤ. یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت اور دنیا دونوں برباد کر رہے ہیں. للہ رک جاؤ میرے پیارے بھائیوں, ایمان خالص کی طرف آؤ. ہمیں یہ بہت بڑا انقلاب آئے گا توحید کی دعوت کی وجہ سے. کوئی ہمیں الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الیکشن کے ذریعے نہیں معاملہ ہوگا. یہ تبدیلی جو آئے گی یہ توحید کی دعوت کے ذریعے آئے گی انشاءاللہ. اللہ کے مومن بندے ہیں, آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے راستے میں قربانیاں دیں گے اور یہ اللہ کے راستے کے شہید ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.